السلام علیکم ایوری ون، دس از می انم اقبال۔ جی تو پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے کوئی قصہ کہانی لے کر پیش نہیں ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو ہر اس مرد کے لیے سوالیہ نشان ہے جو گھر میں ماں، بہن اور بیٹی رکھتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ہولناک واقعہ جو انڈیا کے ایک شہر کولکتہ کے سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹر مومتا کے نام سے جانی جانے والی ایک ڈاکٹر کے ساتھ پیش آیا۔ ایک عورت جسے 9-10 لوگ درندگی کا نشانہ بناتے ہیں، اتنی بری طرح سے اس کا جسم کچلا جاتا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے اس کی ماں کے یہ الفاظ کہ کس طرح اس کی ٹانگیں دونوں رائٹ اینگل میں ملی جو بیڈ کے دونوں سائڈز پہ لٹکی تھی۔ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب پیلوک گرڈل بری طرح ٹوٹ چکی ہو۔ چشمے کو اس طرح توڑا گیا کہ اس کی کنکریاں آنکھوں میں جا گھسیں۔ ٹانگیں فریکچر اتنی کہ اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ چہرہ اور جسم خون سے لت پت، جسم پر 100 سے زائد کاٹنے کے نشانات۔ شاید سانس ختم ہو گئی ہوگی اور ہوس پوری کرنے والے اپنی ہوس پوری کرتے رہے ہوں گے۔ کس قدر درد سے گزری ہوگی نا وہ لڑکی، کوئی ہم سب میں سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کسی جانی مانی شخصیت نے کہا تھا کہ 95% عورتیں جاہل ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے، لیکن مردوں کی طرح ظالم نہیں ہوتی۔ وہ کبھی 2 سال کے بچے کا ریپ نہیں کرتی۔ وہ کبھی کفن میں لپٹی لاشوں سے اپنی ہوس پوری نہیں کرتی۔ وہ کبھی نکاح کا جھانسا دے کر دوستوں کے ساتھ عزت نہیں لوٹتی۔ وہ کبھی راہ چلتے مرد کو سیٹیاں نہیں مارتی۔ وہ کبھی استاد یا عام شخص کے روپ میں کسی دوسرے کو ہراساں نہیں کرتی۔ وہ کبھی زیادتی کے بعد لاش کو دریا میں نہیں پھینکتی۔ ہاں، ہو سکتی ہے عورت جاہل، مگر مردوں کی طرح درندہ صفت نہیں۔ اگر سرحد اور مذہب سے ہٹ کر سوچا جائے تو وہ ایک لڑکی تھی، ایک عورت تھی۔ سچ لکھوں تو یہ ہے کہ پہلے دن عورت کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک وہ محفوظ نہیں ہے۔ میں ایک ایسی عورت سے بھی ملی ہوں جس نے اپنے شوہر سے اس لیے طلاق لے لی کہ اس کے 2 ماں کی بیٹی اپنے ہی باپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھی۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں نقاب، حجاب، پردے میں رہنے والی، نظر کو جھکا کر چلنے والی، وہ تک محفوظ نہیں۔ قبر میں لیٹی لاشوں کو بھی ڈر ہوتا ہے غور کن سے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں۔ ایک شادی شدہ عورت جو ماں باپ کی رضا سے نکاح کر کے مرد کے ساتھ آتی ہے، وہ اس سے محفوظ نہیں۔ وہ بھی پہلے دن ہی ہاسپٹل پہنچائی جاتی ہے۔ مردانگی کا ثبوت جو دینا ہوتا ہے۔ مجھے اسے ایک جملے سے حد سے زیادہ نفرت ہے کہ بھائی ہم اپنے گھر کی عورت کی بہت عزت کرتے ہیں۔ او بھائی، گھر کی عورت کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ پتہ تو تب چلے جب تم یہ کہو میں غیرت والا مرد ہوں، مجھ سے باہر والی عورت بھی محفوظ ہے۔ مگر ایسا کب ہوتا ہے؟ یہاں تو استاد سے بچے محفوظ نہیں، محرم رشتوں سے عورت محفوظ نہیں۔ تم عورتوں کو کسی کھلونے کی طرح توڑ کر پھینک دیتے ہو اور سوچتے ہو تم مرد ہو، تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو، یہ اس دن ہوگا جس دن اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہوگا۔ میرے آپ سب سے کچھ سوالات ہیں۔ ہمیشہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو محفوظ رکھو؟ بیٹوں کی ایسی تربیت کیوں نہیں کی جاتی کہ جس کی وجہ سے عورت محفوظ نہیں؟ بیٹی سے کیوں کہا جاتا ہے کہ شام سے پہلے گھر آ جانا، زمانہ بہت خراب ہے؟ بیٹوں سے کیوں نہیں کہا جاتا کہ بیٹا جلدی گھر آنا، کہ کہیں تمہاری وجہ سے ماحول خراب نہ ہو؟ اسے یہ تربیت کیوں نہیں دی جاتی کہ اگر کسی لڑکی کو سنسان سڑک پر لاچار اور بے بس پاؤ تو اس کا فائدہ اٹھانے مت چل پڑنا، ہوس کے پجاری بالکل مت بننا، بلکہ اسے وہی تحفظ دینا جو اپنی بہن کو دیتے ہو؟ مجھے ان سب سوالوں کے جواب ضرور دیجیے گا۔ اور آخر میں صرف میں اتنا ہی کہوں گی کہ خدا کے لیے عورت کو عورت نہ سہی، لیکن اسے انسان تو سمجھو۔